بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو وجہ تخلیق کائنات کی آمد مبارک ہو۔ میں پروردگار عالم سے دعا کروں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جشن کے بانی میرے بھائی جناب سردار علی عمران صاحب، ان کے والد محترم جناب سردار عاشق حسین صاحب، ان کے بھائی سردار حسن رضا صاحب اور دیگر اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، چونکہ رسالت مآب کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ پالنے والے اگر ہم مانگیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق، مگر تو دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو وطن سے دور ہیں پالنے والے ان پر محمد آل محمد کی رحمت اور ان کا کرم رکھ۔ بالخصوص میرے انتہائی قابل احترام بزرگ جناب سردار عاشق حسین صاحب اور میرے بھائی سردار حسن رضا صاحب کہ مولا عمر خضر عطا فرما۔ میرے بھائی سردار علی عمران صاحب، ان کے اہل خانہ اور آپ جتنے بیٹے ہیں، پروردگار عالم وسط کا محمد آل محمد ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ پہلی مرتبہ آپ لوگوں کی زیارت کا شرف مل رہا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے اور آپ کی احمد میں سے ساتھ افتخار جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً یہ عالم ارواح کا کیا ہوا وعدہ ہے جو اس صورت میں مکمل ہو رہا ہے۔ جشن اس ہستی کا کہ جسے علی جیسا امام بھی اپنا مولا کہتا ہے۔ وہ ہستی کہ جس کا تعارف خود پروردگار عالم نے کلام مجید میں اس انداز میں پیش کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کا مقام کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالم نہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی فقط بات پاکستان کی نہیں ہے، بات دنیا کی نہیں ہے، بات کسی خلا اور فضا تک نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات جہاں جہاں اس کا عالم ہے، اس عالمین پر رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوشش کروں گا جو لوگ پہلے مجھے سن چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو پہلی بار سن رہے ہیں مجھے آپ میرے بھائی ہیں سردار علی عمران صاحب، آپ ایک بار بلائیں 1000 بار بلائیں۔ مجھے ادھر ادھر کی نہ بات آتی ہے نہ میں نے کرنے کا، میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے فقط فضیلت محمد علیہ۔ آج کا جشن بھی اس نبی کے حوالے سے ہے کہ کائنات عالم میں حضور ایک وقت وہ تھا ایسا بس اللہ تھا، 14 بھی نہیں تھے، بس اس اللہ کی ذات تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کائنات بناؤں، مگر اس کائنات بنانے سے پہلے ایسے ہستیاں بناؤں جو کائنات میں جا کر میری پہچان کا سبب بن جائے۔ بڑی مہربانی، بولتے آئیے گا، بڑی مہربانی، جو کائنات میں جا کر میری پہچان کا سبب بن جائے۔ بڑی مہربانی۔
یہ سوچ کر اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب محمد کو بنایا، اور جب بنایا تو بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا تو وہ بنانے والا بے مثال، یہ بننے والا بے مثال، وہ بنانے والا لا شریک، یہ بننے والا لا شریک، وہ بنانے والا احد، یہ بننے والا احد۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے تنہا اسے دنیا میں بھیج دیا تو 14 ربیع الاول 1437 ہجری کو جب شارع اسد اللہ میں جشن ہوگا تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم میں سے خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، ہم میں سے طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے۔ اللہ نے اسی نور کو فوراً 2 میں تقسیم کیا، 2 کو 5 میں تقسیم کیا، 5 کو 12 میں تقسیم کیا، 12 کو 14 میں تقسیم کر کے کہا دیکھا محبوب میں نے تیرے شریک بنا دیے، آپ لا شریک ہو گئے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو بات رکھے۔ توجہ ہے آپ صاحب کی، آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ جو فرش ولا کی زینت بنے ہوئے ہیں پروردگار اعلیٰ کوئی غم نہ دے، بڑی مہربانی، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ یقین کیجیے گا کہ جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں آج صاحب آپ نے پذیرائی کی ہے۔ آخری میرے سامنے تک، میرے بھائی تک میں ہر ایک شخص کی توجہ کا طالب ہوں، کہا تیرے شریک بنا دیے اور آپ لا شریک ہو گیا۔ میرے آپ کے چھٹے مولا سے 17 ربیع الاول سرکار رسالت الاہتمام اور سرکار صادق علیہ السلام دونوں شہنشاہ کا ظہور کا دن ہے۔ چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ شاید اگر آپ ابتدا میں اتنا اچھا نہ سنتے تو میں یہ بات نہ کہتا، لیکن اب میرا خود دل ہے کہ میں تھوڑا سا پس منظر دکھاؤں اور پھر بات کروں۔ فرمایا آپ لوگوں کا توحید سے رشتہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک ہے جیسے سورج سے شعاعیں۔ تھوڑا سا بولتے آئیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، چونکہ میرے ساتھ میں سارے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں۔ ہم لوگوں کا توحید سے رشتہ ایسا کہ جیسے سورج سے شعاعیں۔ ایک علمی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سے سورج ہے تو تبھی سے شعاعیں ہیں، تو جب سے اللہ ہے تبھی سے 14 ہے۔ نہیں، کائنات میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، 14 بھی نہیں تھے، مگر جو معصوم کے کلام میں شک کرے وہ کافر ہے۔ امام نے جو فرمایا ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک جیسے سورج سے شعاعیں، کیا مطلب؟ جب سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا پہلے سورج نکلتا ہے اور اس کے 8 منٹ کے بعد اس کی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں۔ علی میں توجہ چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مہربانی، آخری بندے تک 8 منٹ کے بعد اس کی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں۔ شعاعیں 8 منٹ بعد نکلے یا 8 کروڑ منٹ بعد نکلتی سورج سے ہے، بولیے گا، اور واپس بھی سورج میں جاتی ہے۔ اچھا اب تو سردی کا موسم ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں حضور علم کیسے ہوتا ہے سورج کے نکلنے کا۔ بھئی سورج کے نکلنے کی دلیل کیا ہے؟ شعاعیں۔ آپ چھت پر سو رہے ہو، سورج کی کرن آپ کے رخسار پر آئی، آپ کو علم ہو گیا کہ سورج نکل آیا، یعنی شعاعوں کے نکلنے سے پتہ چلا کہ سورج ہے۔ توجہ چاہوں گا، بڑی مہربانی، چونکہ بڑے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے میں نے فلسفہ کی ایک بات کی ہے، شعاعوں کے نکلنے سے پتہ چلا کہ سورج ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعاعیں ہیں، شعاعوں نے بتایا کہ سورج ہے۔ میرے چھٹے مولا کہہ رہے ہیں ہماری ذات اللہ سے ایسے منسلک جیسے سورج سے شعاعیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہے، 14 نے بتایا کہ اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی۔ جناب میں دوبارہ کہتا ہوں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ اب دیکھیے گا، چونکہ 14 نے بتایا کہ اللہ ہے، اس لیے جب اللہ میری، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان، جب اللہ میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا بس اپنی عبادت کے لیے۔
مگر جب 14 کی بات کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت نور فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اے 14 میں نے تمہیں بنا دیا۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو اپنے آپ کو 14 جیسا سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیا تمہیں بنایا میں نے اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، توجہ ہے آپ، ایک سلامات بابا سے بلند پڑھ لیجئے۔ توجہ فرمائیے صاحب، نفیس الذاکرین اور میرے اور آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز جناب نوید عاشق حسین صاحب، مولا آباد رکھے، اور میرے جو کہ بھائی ہیں اور ہم دونوں ہی یہاں پر بانی جشن کی حیثیت سے حاضر ہیں۔ مولا آپ سب کا، یہ آپ سب کا پیار ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کہیں تو ممبر نوید بھائی کو تو کہے تو 2 جملے کو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ چلیے میرے لیے سعادت ہے، توجہ فرمائی آپ نے، ہمیں بنایا اس نے اپنی عبادت کے لیے، بولے گا 14 کو بنایا، نہیں سب بولے گا تو لکھ پائے گا، اپنی پہچان کے لیے۔ میں نے کہا اس لیے کائنات میں ایک وقت وہ تھا بس رسول اللہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، پھر محبوب جیسے بنائے، نہیں بولتے آئیں گے، بولتے آئیے گا، بڑی مہربانی، پھر محبوب جیسے بنائے۔ نبی بھائی جب عالم ارواح میں اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو اندیکھی نگاہوں سے دیکھا، محبوب کے بدن سے پسینہ جاری ہوا، اللہ نے فیصلہ کیا میرے محبوب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتا ہے۔ بولیے گا بڑی مہربانی، توجہ چاہوں گا، آپ بھی توجہ کیجئے گا، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتا ہوں۔ کیا خلق اللہ العرش من عرق راسہ، حبیب کے سر کا پسینہ لیا، عرش بنا دیا۔ خلق اللہ الملائکہ من عرق صدرہ، حبیب کے سینے کا پسینہ لیا، ملائکہ بنا دیے۔ خلق اللہ لوح والقلم من عرق یدہ، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیے۔ خلق اللہ الفرش من عرق رجلہ، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا، فرش بنا دیا۔ نوید بھائی سے لے کے آخری بندے تک سردار صاحب ہر کوئی جانتا ہے سر کا پسینہ پسینہ ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہے، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہے، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا، پاؤں کی میل ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا خلق اللہ الفرش من عرق رجلہ، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا، فرش بنا دیا۔ زمین وہ مصدر ہے جہاں سے اناج نکلتا ہے اور دنیا کھاتی ہے، شرم نہیں آتی؟ صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھا رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ میں نبی جیسا ہے۔ جو ہے آپ سے بولو، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، بس بڑی مہربانی جناب، آپ کے بھی کیا کہتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، بڑی مہربانی جناب۔ اب دنیا میں بھیجا، اللہ اکبر، اور یہ تو جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو وہ بھی جانتا ہے سردار صاحب کہ پسینے سے زیادہ قیمتی خون ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یعنی پسینہ آیا، یہ ویلیو کہ آپ نے ایسے کیا اور جھٹک دیا، خون نکلنے لگے تو آپ خود روکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میرا خون روکو، کیونکہ پسینے سے زیادہ قیمتی خون ہے۔ بقول ایک جملہ ہے میرے استاد محترم کا، وہ کہتے ہیں آج تک دنیا کو شان مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے جھٹکے ہوئے پسینے کی خیرات کا نام کائنات ہو، وہ آپ کیا ہوگا۔ اللہ جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی رسول نے ایسے کیا، اللہ نے نبی کے پسینے سے کائنات بنا دی، تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے پسینے سے زیادہ قیمتی خون ہوتا ہے، جس کا پسینہ عرش ہو، جس کا پسینہ فرش ہو، جس کا پسینہ لوح و قلم ہو، وہ کسی بس میں بیٹھ کر گئے یا علی دموں کا دمی تیرا خون میرا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ سے بنتے
تو پھر اس علی کے کیا کہہ جائیں گے کہ جسے مصطفیٰ نے اپنا خون کہا. توجہ فرمائی آپ نے. دنیا میں بھیجا تو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کیونکہ موضوع سرکار کی ذات ہے، اس لیے مجھے جو کچھ پڑھنا ہے اپنے اسی رسول کی ذات اور ممبر اپنے بھائی کو دوں گا. توجہ چاہوں گا. دنیا میں آئے تو 40 سال پہلے پروردگار اعلیٰ نے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی. توجہ ہے جو ہے کتنے سال ورنہ نبی کا فرمان نہیں ہے. میں نے خطبے میں بھی پڑھا ہے کن تو نبی وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا. بھائی بولیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم. اب میں کیا کروں کہ مصطفیٰ کی بات میں حیدر کی بات ہے. لوگوں نے امیر کائنات سے کہا کہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بن رہا تھا، آپ اس وقت کیا تھے؟ فرمایا کنتو ولیّا وآدم بین الماء والطین. توجہ فرمائی آپ نے. میں اس وقت بھی ولی تھا، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بن رہا تھا. اب رسول کا پہلے کردار منوایا. اللہ اکبر. دشمن نے بھی صادق کہا. بولے گا بھائی جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو کفار سے کہا نہیں تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا تیرا کلمہ نہیں پڑھا مگر مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. نبی نے کہا فرض کرو اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے اور تم وہاں جاؤ اور تمہیں فوج نظر نہ آئے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا تیرا کردار اتنا سچا ہے کہ اگر ہم پہاڑ کے پیچھے چلے جائیں فوج نظر نہ آئے تو ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہہ رہا ہے. اللہ بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے تو خود بہت خوب پڑھا ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بزرگوں کا 1000 تو 1 کروڑ سے بڑھ کر ہے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ اسی طرح بزم ولا کی زینت بنتے رہے. توجہ ہے. مولا اس سے زیادہ عطا فرمائے اور یقیناً میرے بزرگ ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گھبرائے میں تو نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمائے ہماری آنکھیں اندھی ہو تو سچ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب اعلان رسالت کروائے تو ما ینطق کی مہر لگائی اور ساتھ کہہ دیا کہ یہ نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. نہیں شیخ سنی صاحبان تشریف فرما ہے میرا ساتھ دیجئے گا. فرمایا کلام نہیں نطق بھی نہیں کرتا کب تک کہ جب تک وحی نہ ہو جائے. یہ وہی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا وعلی من نور واحد. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ میں اور علی بولو. اب آپ جانتے ہیں کہ اس نبی کی شادی اس ہستی سے ہوئی کہ جسے دنیا ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے. میں نے تو نوید بھائی سے 1-2 مرتبہ ربائی سنی اور وہ شاید میرے کہے پر آپ کو سنا دے چونکہ یہ تو روزانہ ڈھیروں ربائیاں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو کہ جس وقت نکاح طے ہوا تو خالق نے منہ دکھائی میں ہر ابتدا کو آخر انجام دے دیا. ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا. جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. توجہ ہے. بڑی مہربانی جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم میرے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہے. خالق نے منہ دکھائی میں
نہ بولیں گے سب خالق نے منہ دکھائی میں مولا میرے بھائی نوید بھائی کو دیر پا اسی طرح آباد و شاد رکھے ایسے خوش عقیدہ ذاکر مولا تاظہور امام زمانہ قائم و دائم رکھے سردار صاحب دونوں آپ کے بھائی ہیں ایک نے بتایا کہ خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا اب اگر میرا ساتھ دے تو جس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ عقد ہو گیا اور بی بی خدیجہ رسول کے گھر آ گئی تو جناب ابو طالب کے پاس آ کر بیٹھی آ کر کہنے لگی آج میں آپ کی بہو بن کر آپ کے گھر میں آئی ہوں محمد آپ کا بیٹا ہے تو مجھے منہ دکھائی دیجئے اللہ نے تو اسلام دیا ہے آپ مجھے کیا دیں گے توجہ ہے آپ صاحب الوطن کی نہ میرا ساتھ دیں گے تو لوگ آئے گا آپ مجھے کیا دیں گے اب جناب ابو طالب کل ایمان کے بابا علم لدنی کے مالک علی کے بھی بابا جناب ابو طالب نے دیکھا کہ خدیجہ الکبریٰ بہو بن کر مصطفیٰ کی دلہن بن کر میں خاص توجہ چاہوں گا ہمارے گھر میں آئی ہے تو اب ابو طالب نے ایک نگاہ میں دیکھا کہ شے ایسی تو جو آج سے پہلے خدیجہ کے پاس نہ ہو بھائی بولیے گا کیوں کہ مصطفیٰ کی دلہن بن کر آئی اب ابو طالب نے دیکھا اگر دولت دیکھی تو اونٹوں کی قطار نظر آئی کنیزیں دیکھی تو چاندی کے برتن میں کھانا کھاتی ہوئی نظر آئی اب جناب ابو طالب نے کہا تو ایسی شے کہ یہ بھی کہے کہ ہاں مصطفیٰ کے چچا نے دی ہے جناب ابو طالب نے بی بی خدیجہ کے سر میں ہاتھ رکھا کہا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تو ابو طالب تجھے نہیں دے گا لے آج پہلے دن میں نے اپنا علی تیری فاطمہ کو دے دیا توجہ ہے جناب آپ کے بھی کیا کہہ رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کا یہ لہن سلامت رکھے آپ نے تو خوب بہت اچھے انداز میں پڑھا مولا آپ کو سلامت رکھے فرمایا میں نے اپنا علی ہاں کیونکہ یہ گھرانہ سب جانتا ہے خود میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کا 4 سال کا سن تھا نا اور آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر سے باہر جایا کرتی تھی تو کسی کے بھی سر پر چادر نہیں ہوتی تھی مگر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے سر پر 4 سال کے سن میں بھی سر پہ چادر ہوا کرتی تھی پوچھنے والے کہا کرتے تھے بی بی اور بچیاں بھی ہیں ان کے سر پہ چادر نہیں ہے آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں آپ کے سر پہ چادر کیوں ہوتی ہے کب میں کیا کروں جب میں اپنے گھر سے قدم نکالنے لگتی ہوں میرے کان میں غیب سے آواز آتی ہے خدیجہ سر پہ چادر لو تمہیں پتہ نہیں تمہیں مصطفیٰ کی زوجہ بننا اللہ اکبر توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا بڑی مہربانی مولا آپ کو آباد و شاد رکھے یہ ہے میرا اور آپ کا رسول اللہ نے چاہا یہ بغیر وحی کے نطق نہیں کرتا گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے دو باتیں آج کی اور سن لیجئے گا مقصد تھا کہ یہاں پر حاضری دینا میں خود چاہتا تھا کہ میں آؤں اور آج کا دن اور شکر ہے کہ ایسی ہستی کے ساتھ آیا ہوں کہ مولا ان کو آباد رکھے کہ جو جگہ جگہ اور موقع پر ہر جگہ رہنمائی ہے بات چیت ہے آل محمد انہیں دیر پا اسی طرح آباد و شاد رکھے میرے بھائی جناب سردار علی عمران صاحب کو مولا ان کے اہل خانہ کے ساتھ شاد و آباد رکھے ہمارے بزرگ جناب سردار عاشق حسین صاحب اور میرے بھائی سردار حسن رضا صاحب اور دیگر مولا سردار صاحبان کے خاندان کی خیر کرے آپ سب کی خیر کرے رسول اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی وانا من الحسین تو یہ اللہ نے چاہا کہ رسول کہے میں اس بیان میں اپنا آج کا سردار صاحب یہاں سمیٹنے کی طرف چلوں کہ کچھ لوگ رسول کے پاس شان رسالت اللہ بلکہ ایک جملہ اور سن لیجئے گا کہ رسول کی شان کیا ہے اللہ اکبر اپنے ناخون نبی نے تراشے بات آگے ذہن میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دیے فرمایا خدیجہ انہیں گھر کے کسی حصے میں دفن کر دو بی بی نے کہا کہ رسول کی تراشے ہوئے ناخون ہیں مٹی میں کہاں دفناؤں لے جا کر ایک حجرے میں الماری میں رکھ دیے میں سنیے شیعہ سنی صاحبہ تشریف فرمائے
جا کر الماری میں رکھ دیے اور سو گئی. آدھی رات بی بی نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف نور ہی نور ہے. بی بی آئی رسول کے پاس, کہنے لگے سرکار یہ کیا, کوئی آگ لگ گئی, کوئی روشن ہے, اتنا نور کیوں ہے کمرے میں؟ بس علم کو علم سے پہلے جاننے والے نبی نے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت مہربانی ہے صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ. آپ آباد رہیں شاید اب آپ آباد رہیں, بھائی جان آپ آباد رہیں. مولا آپ سب کو آباد رکھے. علم کو علم سے, بڑی مہربانی. مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. علم کو علم سے پہلے جاننے والے نبی نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا خدیجہ میرے ناخن کہاں ہیں؟ فرمایا میں نے حجرے میں الماری میں رکھ دیے. رسول نے کہا پھر مطمئن ہو کر سو جاؤ, فرشتے آ کر ان کی زیارت کر رہے ہیں. آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. مولا آپ کو آباد رکھے, آل محمد آپ کو مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. مولا میرے بھائی عامر کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سب کو مولا آباد و شاد رکھے. سرکار صاحب ایک جملے کا لطف اور آج اسی پہ دعا. مولا آپ کو آباد رکھے. کچھ لوگ رسول کے پاس آئے, اللہ اکبر, آ کر کہنے لگے کہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے آپ سید الملائکہ, سید الانبیاء, آپ کے پاس آنے والا جبرائیل سید الملائکہ. بھئی رسول نے دنیا کو بھی بتانا تھا نا کہ ہم کب سے ہیں, تو ایک دن لوگوں پر آیا کر دیا جبرائیل اور کہا جبرائیل تو کب سے ہے, تیرا سن کتنا ہے؟ اس نے کہا حساب نہیں لگایا مگر آسمان پر ایک تارہ 50,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور تیری رسالت کی قسم میں اسے 50,000 بار دیکھ چکا ہوں. بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب لوگ تجسس میں پڑ گئے یا اتنے میں امیر کائنات آئے, نبی کو جو سلام کرنے کے لیے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے, نبی کی پیشانی اور علی کی پیشانی آپس میں ملی, ایک نور نکلا جو آسمان پہ ایک ستارہ بنا. جبرائیل نے کہا تیری رسالت کی قسم یہی تو وہ ستارہ ہے. ایک بات آپ سب کے لیے بالعموم اور بالخصوص نوید بھائی کے لیے, چونکہ شاعر بھی ہیں, ہو سکتا ہے کہ قلم اٹھ جائے اور اسی میں مصرے لکھے جائیں. جناب عباس رسول کے چچا, وہ فرماتے کہ 1 سال کا سن تھا, اللہ بظاہر رسول کا ظاہری طور پر. فرمایا کے بارے میں لیٹے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا, اچانک میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کی نگاہ آسمان کی طرف ہے اور ایک انگشت ہے جس سے وہ کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے. ان کا فطرت ہے کہ جہاں اشارہ ہو وہاں دیکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو دیکھا تو جس جگہ میرے بھتیجے کی انگشت جاتی چاند وہی جاتا. ہائے ہائے ہائے, میں توجہ چاہوں گا, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جہاں انگشت جاتی بڑی مہربانی وہی بولو, یعنی رسول کے انگشت دائیں تو چاند دائیں, رسول کے انگشت بائیں تو چاند بائیں, یعنی چاند اشارے پر ہے رسول کے. آج پتہ چلا معصوم نے امامت کو چاند سے تشبیہ کیوں دی. اور رسالت کو سورج کیوں کہا؟ محمد کے اشاروں میں ہے امامت. جہاں رسول نے اشارہ کیا علی وہی چلے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. توجہ فرمائیے آپ سے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. لیکن کسی مجھے خود لطف آ رہا ہے اور اس لیے بات سے بات آئی جا رہی اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. بیان میں آج کا اس میں سمیٹ اور انشاءاللہ میرے مولا نے جب جب چاہا, جب جب آپ نے یاد کیا, حاضر خدمت ہوں گا رسول کے پاس. مہربانی. کچھ افراد آئے کہنے لگے آپ سید الانبیاء, ہاں آپ تمام انبیاء سے افضل. فرمایا لا رہے بے شک میرے صدقے میں یہ کائنات بنی. کہنے لگے پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے
حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا تھا کیا کہ ان سے کلام کیا کوئی دور پر کہا ٹھیک ہے کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے توجہ چاہوں گا اور ابراہیم کو خلیل کہا تو آپ جو سب سے افضل ہیں اللہ نے آپ کو کیا کہا اور آپ کو معجزات کیا دیا توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہیں اور بعد میں پڑھنے والے پڑھے لکھے ہستی تشریف فرما ہے سردار صاحب رسول نے فرمایا پہلے بتاؤ ابراہیم کو کیا کہا کہنے لگے خلیل اللہ اکبر فرمایا سنو اگر اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا تو مجھے حبیب کہا حضور میں ایک فرق بتانا چاہوں گا ابراہیم کو خلیل کہا تو مجھے شاید خلیل کا مطلب بھی دوست ہے اور حبیب کا مطلب بھی دوست ہے مگر کوئی تو فرق ہے جو ایک خلیل اور ایک حبیب سردار صاحب مخلوق چاہے کہ میں خالق کو دوست رکھوں تو لفظ خلیل آئے گا خالق چاہے کہ میں مخلوق کو دوست رکھوں تو لفظ حبیب آئے گا توجہ ہے آپ صاحب اللہ آپ کو سلام رکھے کہا موسیٰ کے ساتھ کا کلام کیا فرمایا کتنے حجابات تھے جانتے ہو کہنے لگے جی 70,000 نور کے حجابات تھے پھر کلام کیا کہا وہاں 70,000 تھے یہاں ایک تھا بھائی شب معراج اللہ نے جب مجھ سے کلام کیا تو وہاں درمیان میں ایک پردہ تھا پردے میں ایک جملہ کہوں رسول نے فرمایا یہ بھی میری مرضی تھی ہائے 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 کہ یہ پردہ رہے فرمایا وہاں 70,000 حجاب یہاں ایک پردہ اور بلا فصل فرمایا عیسیٰ کیا کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے تھے کہ قبرستان جاتے تھے بس بیان میں نے آج کا سمجھ لیا قبرستان جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے صاحب قبر کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے تھے قم بسم اللہ اٹھ اللہ کھلا سے تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھتا تھا کہ پھر بتاؤ کیا کرتے تھے کہ قبرستان جاتے نماز پڑھتے تھے صاحب قبر کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر قم بسم اللہ کہتے تھے تو مردہ اٹھ جاتا تھا نبی کی علامہ مرزا یوسف حسین صاحب کی کتاب ہے حقائق الوسائل اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کے دوش پر ایک ردا تھی اس ردا کا نام تھا مستجاب رسول نے وہ مستجاب نامی ردا اپنے کاندھے سے ہٹائی اور فرمایا یا علی میرے قریب آؤ علی قریب آئی وہ ردا علی کو دی کہا جاؤ اس گروہ کے ساتھ قبرستان اور مردوں کو زندہ کر کے آؤ کہا علی وہ ردا لے کر جو لوگوں کے ساتھ جانے لگے رسول نے کہا اب فرق پتہ چلا عیسیٰ خود جاتا تھا یہاں میری چادر جا رہی ہے توجہ فرمائے اور آپ کو سلامت آل محمد آپ کو بات کیا فرمایا عیسیٰ خود جاتا تھا اور یہاں میری چادر جا رہی ہے تو پھر بیان میں اپنا آج کا یہاں پر سمیٹوں کہ جب نبی کی رضا کا یہ عالم ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتی ہے تو پھر خبردار نبی کی وسیع میں شک نہ کرنا اس لیے کہ رسول نے کہا انا و علی من نور واحد رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بذت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور پھر رسول کی آل نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے نانا کے ساتھ کیسا پیار ہے تو ابھی آپ نے ایک مصرع کہا تھا کہ کسی کی بھی آج ہلاکت ہے ٹھیک ہے نا اس کی بھی مبارک ہے توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی جاگیے گا مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یزید نے کیا چاہا تھا یہی چاہتا نا کہ میں حسین کا سر تن سے جدا کر دوں گا اور پھر اس کے بعد جنگ جیت جاؤں گا ہائے ہائے 67 ریاستوں کا مالک تھا نتیجہ جشن مصطفیٰ کا یزید 60 ہجری میں
67 ریاستوں 67 ریاستوں کا مالک ہزاروں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے. نوید بھائی ایک سلطان کربلا بیعت نہیں کر رہا تھا تو اس کی نیند کیوں حرام تھی؟ آج کا نتیجہ لیجئے گا، آج کا نتیجہ لیجئے گا، آج کا نتیجہ لیجئے گا. ایک سلطان کربلا بیعت نہیں کر رہے تو اس کی نیند کیوں حرام تھی؟ یہ جانتا تھا ہزاروں لوگوں کی بیعت بشر کی بیعت ہے، حسین کی بیعت محمد کی بیعت ہے. بڑی مہربانی، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی وعنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ جانتا تھا حسین کی بیعت میں یہ مصطفیٰ کی بیعت ہے، یہ حسین کی بیعت نہیں، یہ دین کی بیعت ہے. تو پھر ہوا کیا؟ سر کٹا دیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو میر انیس علیہ الرحمن نے کہا جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. پروردگار عالم ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.